بر صغیر کے اندر جب انگریز یہاں سے نکلا تو اپنے کئی پودے کاشت کیے کہ ذکر رسول سے، ذات رسول سے انہیں کاٹ دیا جائے، اور انہی سے کاٹنے کے لیے جو سب سے خطرناک پودا اس نے کاشت کیا اس کو مرزا قادیانی کہتے ہیں۔ اقبال اسی وجہ سے تو پریشان ہوئے اور سب سے پہلے آواز بھی اٹھائی۔ اقبال نے کہا میں پریشان اس وجہ سے ہوں، یہ اپنی چار دیواری کے اندر بیٹھیں گے اور بیٹھنے کے بعد کلمہ گو مسلمانوں کو بلائیں گے، اور بلانے کے بعد نبی محترم سے رشتہ کاٹ کر جھوٹے اور دجال کے ساتھ رشتہ توڑنے کا کہیں گے، اور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے بارے میں بھی سوالیہ نشان کھڑے کروا دیے۔ میری آپ کی انتہائی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی نسل کی طرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی فضیلت، مصطفیٰ کریم کے کمالات و معجزات کو اس انداز سے بیان کیا جائے اور اس انداز سے پہنچایا جائے کہ ذات رسالت مآب کے بارے میں بات سنی جائے تو صرف تعریف کی، تنقیص کی کوئی بات نہ سنی جائے۔ امت جب رسول کی تنقیص کرے گی نقصان نبی کا نہیں ہوگا، خود کٹ جائے گی۔ اب یہ کٹی ہوئی امت کے جڑنے کا ایک ہی نسخہ ہے کہ وہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنے کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی فضیلتوں کو بھی بیان کیا ہے، شمائل کو بھی بیان کیا ہے اور خصائل کو بھی بیان کیا ہے، اور اس انداز سے بیان کیا ہے۔ دیکھیے ذرا یہ آیات کس کشش کے ساتھ مجھے اور آپ کو نبی کی طرف کھینچ رہی ہے۔ اب مقناطیس کے اندر بھی وہ کشش نہیں ہے جو قرآن کی آیات کے اندر موجود ہے۔ اگر انسان ان میں غوطہ زن ہو جائے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں عطا کرے دیکھو تو صحیح دے کون رہا ہے، اپنا دامن پھیلاؤ اور پھیلا کر اسے سینے سے لگا لو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول روک دے بس اسے رک جاؤ۔ سمپل سی بات ہے، اور یہ رکو گے تب جب تمہارا رشتہ نبی کے ساتھ مستحکم ہوگا۔ اور اگر نبی کی ذات پہ تم نے کوئی کویسچن مارک ڈال دیا کہ اس کو تو اختیار نہیں، یا کوئی ایسا سوال اٹھا دیا جس سوال کی وجہ سے ذہن کے اندر تشکیک آ گئی، رشتہ کمزور ہو گیا، تو پھر نبی کی بات کو لینے میں بھی کمزوری دکھاؤ گے، اور جس سے تمہارے رسول نے روکا ہے اس سے رکنے میں بھی تم کمزور ہو جاؤ گے۔ پھر دوسری آیت مبارکہ میں اور خوبصورت انداز میں کشش ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جب سب کچھ ذات رسالت مآب میں مجتمع ہے تو پھر ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہو؟ چوٹ لگے تو گنبد خضرا کی طرف دیکھو۔ تمہارے لیے زندگی کے ہر شعبے کے اندر، ہر میدان کے اندر، ہر جہت سے ماڈل موجود ہے تو وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے، رب تعالیٰ نے جو ہمیں کتاب عطا فرمائی وہ بھی محفوظ، اور صاحب کتاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی محفوظ فرما دیا ہے۔ سیرت بھی محفوظ، یہ صحابہ کا کتنا بڑا احسان اور اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے۔ قیامت تک آنے والا شخص اپنی زندگی کے جس پہلو پر بھی ماڈل تلاش کرنا چاہے گا، ذات رسالت مآب کے اوصاف اسے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل اور کتنی مہربانی ہے۔ تو اس نے اگر انہیں محفوظ رکھ کر ہم تک پہنچایا ہے تو پھر ہماری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے نا کہ اسے قبول کرے اور اس سونے محبوب کے ساتھ پیار کرے۔ اسلوب بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ محبت کی جائے تو وہ تین وجہ سے کی جا سکتی ہے، یا تو اس کا حسن ظاہری بہت اچھا ہے، یا اس کا حسن باطنی اخلاق بہت اچھے ہیں، یا اس کے احسانات بہت ہے۔ کائنات میں حسن ظاہری بھی محمد عربی جیسا کوئی نہیں، حسن باطنی بھی کوئی نہیں، اور احسانات بھی مصطفیٰ کریم کے اس امت پر جو ہیں اور اس کائنات پر جو ہیں رب تعالیٰ کے فضل سے وہ کسی دوسرے کے نہیں ہے۔ اور اسی احسان کو یہاں ذکر کیا گیا، اور قرآن پاک کا اسلوب دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ احسان کی بات آئی تو کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، احسان پر احسان ہے۔ اور جب فضیلت کی بات آئی تو کہا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور جب اس کے حسن ظاہری کی بات آئی تو کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جب حسن ظاہری کی بات آئی تو کہا الم نشرح لک صدرک، جب حسن ظاہری کی بات آئی تو کہا ما زاغ البصر وما طغى، جب ان کے حسن باطنی کی بات آئی، اخلاق کی بات ہوئی، اطوار کی بات ہوئی، اعمال کی بات ہوئی، تو پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔
تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کس طرح ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں جوڑ رہا ہے. ایک لمحہ کے لیے بھی ہمیں ان سے رشتہ کی کمزوری جس انداز سے بھی کہیں آ سکتی تھی، قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو وہاں مستحکم کیا ہے. اور یہی خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، خود صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین بھی فرماتے ہیں. اور خصوصی طور پہ حسن و جمال مصطفی، شمائل مصطفی، شمائل مصطفیٰ کریم. شمائل کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن ظاہری کی بات کرنا، آپ کی مبارک آنکھوں کی بات کرنا، آپ کی زلف عنبری کی بات کرنا، دستہائے مبارک کی بات کرنا، رخسار کی بات کرنا، دانتوں کی بات کرنا، زبان کی بات کرنا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عضو کی بات کرنا. آپ حیران نہیں ہوتے کہ صحابہ کرام نے کس گہرائی سے مصطفیٰ کریم کو دیکھا ہے؟ ہر عضو اور اس عضو کی حرکت کو بھی محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا ہے. ہر عضو اور اس کی حرکت کو بھی ہم تک پہنچا دیا ہے مصطفیٰ کریم. یہ کیا انداز ہے کہ اگر زمین ہموار ہے تو حضور کیسے چلتے ہیں، اور اگر زمین اوپر سے آ رہے ہیں تو حضور کیسے قدم فرما رہے ہیں. اس چال کو بھی بیان کیا اور اس کو بھی بیان کر دیا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہر ادا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مومنٹ کے ساتھ، یعنی جو باڈی لینگویج ہے اس کے ساتھ اسے بیان کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے. تو اسے کہتے ہیں شمائل رسول. اور خصائل رسول کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ کیا تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کیا تھے، اور نبی خصلت عادتیں کیا تھیں، خصائل کیا تھے. اس پر بہت عظیم کتاب حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھی جس کا نام رکھا خصائص کبریٰ. 2 کتابیں، خصائص کبریٰ بھی اور خصائص صغریٰ بھی. یہ دونوں کتابیں حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہائے کریمہ پر بڑی تفصیل اور بڑے بسط کے ساتھ جو ہے وہ تحریر فرمائی ہے. اور پھر تیسرا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کو بیان کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو بیان کرنا. تو یہ معجزات اور کمالات جہاں بیان کیے جائیں اس باب کو کہتے ہیں فضیلت کا باب. قرآن نے فضیلت کا باب بھی بیان کیا ہے اور خصائل کو بھی ذکر کیا ہے، شمائل کو بھی. لیکن سب سے زیادہ جس کا تذکرہ ہے وہ شمائل رسول کا ہے. خود سیرت رسول میں بھی جو اساسی چیپٹر ہے وہ حسن و جمال مصطفیٰ کا تذکرہ ہے. صحابہ کا محبوب مشغلہ بھی یہ تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب تک ان کے اذہان کے اندر تصور رسول موجود ہوگا یہ نبی سے جڑے رہیں گے، کوئی انہیں کاٹ نہیں سکے گا. اور اگر حسن و جمال مصطفی کے تذکروں میں یہ مدم پڑ گئے تو انہیں کاٹنا بہت آسان ہو جائے گا. پھر ان کے آئیڈیل ذات رسالت مآب نہیں رہے گی، ان کا آئیڈیل کوئی دنیا کا فانی چہرہ بن جائے گا.